بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ دور فتن کا ایک اور سال گزر گیا ہے از قلم اور یا مقبول جان صاحب۔ مصر اور کوفہ سے آئے ہوئے چند شر پسند منافقین نے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید مظلوم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ میں نے یہاں لفظ منافقین اور شر پسند خاص طور پر لکھے ہیں کیونکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں واضح احادیث موجود ہیں جو اسماء اور رجال کے ماہرین کے مطابق حسن صحیح کا درجہ رکھتی ہیں۔ پہلی حدیث یوں ہے، حضرت مرہ بن کعب بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور قریب ہونے کا ارشاد فرمایا۔ اتنے میں ایک آدمی گزرا، اس نے ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اس فتنے کے دن ہدایت پر ہوگا۔ میں ان کی طرف گیا، دیکھا وہ عثمان بن عفان ہیں۔ میں نے ان کا چہرہ آپ کی طرف پھیرا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، فتن کے اس دور میں ہدایت پر ہونے والا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی ہدایت کی تھی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت ہوتی رہی۔ آخر میں آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا، عثمان، امید ہے ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو ایک قمیض پہنائے گا، اگر منافقین تم سے اس قمیض کے اتارنے کا مطالبہ کریں تو مجھے ملنے تک اس قمیض کو نہ اتارنا۔ اس حدیث میں گھیرا ڈالنے والوں کو منافق کہا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے پہنائی گئی قمیض خلافت ہے اور آپ سے ملاقات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شر پسند منافقین جب سیدنا عثمان کے گھر جمع ہوئے تو مدینہ میں موجود تمام صحابہ نے اجازت طلب کی کہ ہم ان کو تلوار کے زور سے کچل کر رکھ دیں، لیکن آپ اپنی زندگی میں اس دروازے کو کھلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے جس کے بعد فتنوں کے ایک طویل دور کا آغاز ہونا تھا۔ آپ نے سیدنا علی ابن طالب کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ انہوں نے باغیوں کے ہر الزام کا جواب دے کر انہیں لاجواب کر دیا، اور جب محاصرہ سخت ہوا تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پر رہتے تھے۔ حملے کے وقت اس قدر زخمی ہوئے کہ انہیں بستر پر ڈال کر باہر لایا گیا۔ شہید کرنے کی نیت سے جب شر پسند جمعہ کے روز اندر داخل ہوئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک ایسی پیش گوئی فرمائی جو آج سے 1400 سال تک مسلسل درست ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ سیدنا عثمان نے فرمایا، تم مجھے قتل مت کرو، میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں اور تمہارا خلیفہ بھی۔ پھر قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت کی جس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوموں سے خطاب کا تذکرہ ہے۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے۔ اس کے بعد پیش گوئی کرتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر آئندہ تم کبھی بھی ایک جماعت کے طور پر اکٹھے نہیں ہو سکو گے، نہ کبھی ایک جھنڈے تلے متحد ہو کر لڑو گے، اور نہ ہی ایک ساتھ مال غنیمت آپس میں تقسیم کرو گے۔ اس کے بعد کہا، تم میرے لیے نہیں بلکہ اس امت کے لیے مجھے قتل مت کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے بعد تم ایک امت کی حیثیت سے بھی کبھی اکٹھے نہیں رہ سکو گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش گوئی کے پورے ہونے کا آغاز ان کی شہادت کے فوراً بعد ہی ہو گیا۔ صوفیہ کے چاروں سلسلوں کی اہم کڑی مشہور تابعی حضرت حسن بصری اس وقت ایک طالب علم کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سچ کہا تھا حضرت عثمان نے، ان کے بعد اگرچہ اکٹھے نماز بھی ادا کرتے تھے لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے جدا ہی تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ہر آنے والا سال اس امت کے لیے افتراق، گروہ بندی اور اختلاف ہی دیکھا ہے۔
جو دلواریں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کے لیے نیام سے باہر نکلی، آج تک وہ واپس نہ جا سکی۔ آغاز میں اختلاف کے باوجود امت کے تمام گروہ اپنے اپنے عقیدے، مسلک اور مذہب پر کاربند رہتے ہوئے بہت کم خون ریزی پر میل ہوتے تھے۔ صرف فقہی اختلاف کی تاریخ مرتب کی جائے اور مختلف مسالک کا ذکر کیا جائے تو صرف 5 بڑے مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور جعفری کے علاوہ بھی لاتعداد گروہ ابھرے، چھائے اور وقت کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہو گئے، اور آج بھی لاتعداد گروہ ایسے ہیں جو ہر دوسرے روز جنم لے رہے ہیں۔ اختلاف اگر علم کے اصول اور اس کی تشریح کے لیے ہے تو یہ رحمت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ گروہ تقسیم امت میں فساد کا باعث بنے تو یہ سراسر احکام الہی کی خلاف ورزی ہے، جو ولا تفرقو یعنی فرقوں میں نہ تقسیم ہو جانے کا حکم دیتا ہے۔ امت کی اس تقسیم کا قصہ تو 1400 سال طویل بھی ہے اور دلگداز بھی، لیکن گزشتہ 1 صدی تو یقیناً اس دور فتن کی صدی ہے، جس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ کرنے اور متنبہ کرنے کے لیے کم از کم 2500 احادیث ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک حدیث ایسی ہے جس میں گزشتہ سال کے کرونا کی تمام علامت کا تذکرہ موجود ہے، اور اس حدیث میں واقعات کے تسلسل سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اگلے سال بھی جن مرحلوں میں داخل ہونے والے ہیں وہ مزید سخت اور پرفتن ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے دوران قیامت تک 6 نشانیوں کا ذکر کیا، جن میں 3 پوری ہو چکی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا، بیت المقدس کی فتح، اور ایک ایسی موت کی لہر جو اس طرح پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، ایک فتنہ ایسا ظاہر ہوگا جو عرب کے ہر گھر تک پہنچے گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے تیسری عالمی جنگ کا بتایا۔ کیا امت نے اس حدیث اور متعلقہ دیگر احادیث کے علم سے کبھی خود کی اصلاح کی، معمولی کوشش بھی کی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ گزشتہ سال کے عذاب کے دوران ہمارے رویے سے ایک اور بات کھل کر سامنے آئی کہ شاید اگلے برسوں میں بھی ہماری بحیثیت امت شامت اعمال جاری رہے، ہمیں مزید سزا دی جائے۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ اس سال ہم نے اللہ کی اس واضح وارننگ والی وبا کرونا کے دوران سب سے کم اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ نے بحیثیت امت مسلمہ ہم پر بہت رحم کیا، ہمیں بچائے رکھا، لیکن ہم نے بجائے اس کے حضور سربسجود ہو کر شکر ادا کرنے کے، اس سے اپنے گناہوں پر سرعام اجتماعی استغفار کرنے کے، ہم مزید بدمست اور بے پرواہ ہو گئے۔ ہماری مسجدیں آباد ہونی چاہیے تھی، وہ مزید ویران ہو گئی، اور اس کے مقابلے میں ہمارے جلوس، جلسے اور ریلیاں آباد ہوتی گئیں۔ ہمیں شکرانے کے نفل ادا کرنے تھے، مگر ہم نئے سال کو خوش آمدید کرتے رہے۔ غفلت کے مارے مسلمانوں پر کیا بیتنے والی ہے، احادیث پڑھتا ہوں تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔